شب قدر اور اس کی تلاش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل ایمان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان شب قدر ہے، یعنی قدر کی رات، برکتوں اور رحمتوں والی رات، ایسی رات کی جس کے بارے میں رب کائنات خود فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اللہ کا کلام یقیناً اس کائنات میں سب سے عظیم الشان نعمت اور سب سے عظیم الشان بات ہے۔ اللہ نے اپنے کلام کو نازل کرنے کے لیے جس شب کا انتخاب کیا اسے شب قدر کہا، اور پھر ایک ایسا اسلوب اختیار کیا تاکہ انسانوں کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ شب کوئی عام شب نہیں ہے، یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، بلکہ انتہائی قدر و منزلت کی رات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا اندازہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر کس قدر عظیم ہے۔ پھر اللہ رب العزت انسانی ذہن کو سامنے رکھتے ہوئے تاکہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے ایک ہلکا سا اشارہ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ شب قدر جو ہے 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے۔ ناظرین محترم، آپ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ سابقہ امتوں میں لوگ طویل عمر پایا کرتے تھے، تو بعض مفسرین نے یہ ایک خوبصورت نقطہ بھی اس میں سے اخذ کیا کہ وہ جو اپنی طویل عمر میں عبادت کیا کرتے تھے، کسی کی 1000 برس عمر ہے، کسی کی 1500 برس عمر ہے، کسی کی اس سے بھی زیادہ، تو وہ اپنی طویل ترین عمروں میں جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جس کی عمر سب سے زیادہ کم ہے سابقہ امتوں کے مقابلے میں، اسے ہر رمضان میں ایک ایسی شب عطا کر دی کہ جس میں ایک ایک شب 1000 مہینے سے زیادہ عبادتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ یہ جو 1000 مہینے سے زیادہ کی مدت ہے، یہ کم و بیش 80 برس سے زیادہ کا وقت بنتا ہے، لیکن یہ محض ایک اشارہ ہے، اس کی عظمت اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس شب کو یہ جو منزل عطا فرمائی اور یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا، بلکہ سورہ دخان میں اس بات کا اشارہ کیا گیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہر قسم کا حکیمانہ فیصلہ کیا جاتا ہے، اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اس رات دنیا بھر کے لوگوں کا، اقوام کا، معاشروں کا آئندہ سال بھر کے لیے اللہ کی طرف سے جو فیصلہ ہونا ہوتا ہے وہ اس شب میں باقاعدہ اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے اہل ایمان اس رات کو تلاش بھی کرتے ہیں اور اس رات میں اللہ کو راضی کرنے کا خصوصی اہتمام بھی کرتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کیا بلکہ اس کی تعلیم دی۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ جب بھی آخری عشرہ رمضان کا شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے، خود بھی رات کو بیدار ہوتے اور اپنے گھر والوں کو بھی ان راتوں میں بیدار رکھتے، اور پھر امتیوں کو بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ اگر تم شب قدر کو تلاش کرنا چاہتے ہو تو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ مزید آسانی کے لیے یہ تعلیم فرما دی کہ آخری عشرے میں جو طاق راتیں ہیں، یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں خصوصی طور پر شب قدر کو تلاش کرو۔
اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورا عشرہ ہی ان راتوں میں بیدار رہا کرتے تھے، نوافل ادا کرتے، قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت فرماتے، اور جو عبادات بھی اللہ کی طرف سے انہیں بتائی گئی تھی ان عبادات کا اہتمام فرماتے، نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی ان عبادات میں شریک کرتے اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے۔ آج تیسرے عشرے کا آغاز ہو رہا ہے، کل جمعہ کا دن ہوگا اور آج جمعرات ہے۔ اس اعتبار سے یہ جو 21ویں شب ہے، اسی میں ہی شب قدر کی تلاش شروع کر دی جائے اور اس رات کو اللہ کی عبادت میں، اس کے سامنے اپنی التجائے پیش کرنے میں، اس کی عبادت کرنے میں، اس کے کلام مجید کو زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے میں، اس کی آیات پر غور کرنے میں صرف کیا جائے۔ نہ صرف آپ خود یہ عبادت کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو، تمام جو بچے ہیں گھر میں موجود، ان کو بھی اس عظیم الشان عبادت میں شامل کریں۔ پوری دنیا آج کل ایک بڑی مصیبت میں مبتلا ہے، گھروں میں قید ہو چکی ہے، تو یہ قید اپنے لیے باعث برکت بنا دیں۔ یہی وہ شب ہے کہ جس میں دنیا بھر کی مسجدوں میں باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا اور کیا جا رہا ہے اعتکاف کا۔ اس سال اس بڑی آفت اور مصیبت کی وجہ سے اعتکاف اس شان و شوکت سے تو نہیں کیا جا رہا، لیکن پھر بھی اعتکاف تو ہو رہا ہے، تو آپ بھی اس کو غنیمت سمجھیے، اپنے گھروں میں ہی وہ وقت متعین کر لیں کہ جس میں تنہائی کو اختیار کرتے ہوئے ان عبادات کو کریں کہ جن کی تلقین اللہ کی طرف سے کی گئی ہے۔ ایک اور بات جو اس آخری عشرے کے حوالے سے اور خاص طور پر آخری عشرے کی راتوں کے حوالے سے قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ عبادات میں سے ایک عبادت غور و فکر کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی عبادت جو غار حرا میں شروع ہوئی تھی، وہ تنہائی میں غور و فکر کرنا تھی۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ وہ غار حرا میں بیٹھ کر غور فرمایا کرتے تھے۔ کس بات پر غور؟ یقیناً وہ سارے غور کے پہلو سامنے آتے ہیں جو مختلف سوالات کی شکل میں انسان کے سامنے رہنے چاہیے کہ میں کون ہوں، مجھے دنیا میں کیوں تخلیق کیا گیا ہے، اس زمین پر بسنے والے انسان غلط راہوں پہ کیوں چل رہے ہیں، بتوں کے سامنے سر کیوں جھکایا ہوا ہے، ظلم اور زیادتی کی زندگی کیوں بسر کر رہے ہیں، صراط مستقیم کیا ہے، صحیح راستہ کون سا ہے، کس راستے پر چلتے ہوئے ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں، دنیا میں وہ کون سا طرز عمل اختیار کریں کہ جس کی بنا پر ہمارا فیوچر، جسے ہم آخرت کہتے ہیں، وہ شاندار ہو جائے اور وہاں ہم ایک کامیاب انسان بن کے اللہ کے حضور پیش ہوں۔ یہ ساری باتیں غور کرنے کی ہیں، سوچنے کی ہیں، اور آخری عشرے میں خصوصی طور پر اس عظیم الشان عبادت کو اختیار کیا جائے۔ سیدنا عباس فرماتے ہیں کہ ایک گھڑی بھر کا سوچنا رات بھر کی عبادت کے مقابلے میں، یعنی نوافل وغیرہ کے ادا کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔ تو جنہیں اللہ رب العزت نے صلاحیت عطا کر رکھی ہے، وہ اپنے بارے میں، اپنی قوم کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، جہاں اور بہت ساری باتیں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کھائیں گے، کیا پہنیں گے، اگلے بہت سارے کام کس طرح کیے جائیں گے، اسی طرح اس سوچ کو بھی شامل کر لیا جائے کہ ہم اس دنیا میں اللہ کی عبادت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا راستہ کس طرح اختیار کر سکتے ہیں، وہ کون سے ایسے کام ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے تھے لیکن ہم نہیں کر پا رہے یا ہم نے نہیں کیے، اور وہ کون سے ایسے کام تھے
اور ہیں جو ہمیں نہیں کرنے چاہیے تھے، لیکن غفلت کی بنا پر کسی اور وجہ سے وہ کرتے رہے، یہ سب باتیں قابل غور ہیں۔ یہ شب قدر کی جتنی بھی صورتیں ہوں گی، 21ویں، 23ویں اور 25 اور 27 اور 29 کے ان تمام ایام میں ان کی راتوں کو زندہ کر دیں، اپنے گھروں میں خیر و برکت کو عام کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، تلاوت کلام مجید اور فہم قرآن مجید اس کی مجالس کا انعقاد اپنے گھروں میں کریں، گھر کے سارے افراد مل کے بیٹھ جایا کریں، کچھ وقت محض اس کام کے لیے صرف کر دیں کہ کوئی بھی فرد بڑا ہو یا چھوٹا جو قرآن مجید کی تفسیر پڑھ سکتا ہو، اس کا ترجمہ پڑھ سکتا ہو، تو تمام لوگ فہم قرآن کی اس مجلس کو اپنے گھر میں منعقد کریں۔ اور یقیناً بیشتر گھروں میں یہ گنجائش موجود ہوگی کہ کوئی نہ کوئی بیٹا، کوئی نہ کوئی بیٹی پڑھنے لکھنے کا ہنر جانتا ہوگا، اس کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ کسی بھی عالم اور کسی بھی مفسر کی تفسیر اختیار کر لیں اور بغیر کسی پریشانی کے اس ترجمے اور اس تفسیر کے ذریعے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ شب قدر کی سب سے بڑی فضیلت اور سب سے بڑی برکت وہ قرآن مجید ہی ہے۔ اس لیے اس شب میں جہاں اپنی دنیا کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں، اپنے بیماروں کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے کاموں کے لیے، اچھے رشتوں کے لیے، شادی بیاہ کے معاملات کے لیے، گھروں میں جن گھروں میں خرابیاں اور فسادات پیدا ہو چکے ہوں ان سے بچنے کے لیے، ان مصیبتوں سے جو آفت کی شکل میں آ رہی ہیں اور جو موجود ہیں ان سے محفوظ رہنے کے لیے، جہاں یہ دعائیں مانگی جائیں وہاں اللہ تعالیٰ سے قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی بھی دعا کیجیے۔ صراط مستقیم یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے اور اللہ نے خود یہ دعا ہمیں سکھائی اور ہر نماز کا حصہ بنا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں صراط مستقیم دکھا اور اس کی رہنمائی فرما۔ تو جو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کو باقاعدہ غور و فکر کے ساتھ اس شب میں اپنے اللہ کے حضور پیش کریں اور زندگی میں صحیح راستے کی تلاش کریں۔ اللہ آپ کے نصیب میں شب قدر لکھے، شب قدر کی برکتیں لکھے، اس کی رحمتیں لکھے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے کے لیے ہم سب کو اس بات کی توفیق دے۔ آمین۔